حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا۔ یہودیوں نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کر ان سے اس کا فیصلہ کرائیں، کیونکہ انہیں رحیم اور شفیق بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ اگر وہ رحیم اور سنگساری کے علاوہ کوئی دوسری سزا سنائیں گے تو ہم اسے قبول کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ حجت پیش کر دیں گے کہ یہ حکم تیرے نبیوں میں سے ایک نبی کا ہے، اور یوں ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اپنے تئیں یہ حیلہ بنا کر یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فتویٰ دریافت کیا، ابوالقاسم زنا کار مرد و عورت کے بارے میں آپ کا فیصلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان سے کچھ کہے بغیر یہودیوں کی ایک درسگاہ میں پہنچے جہاں تورات کی تعلیم ہوتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درسگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے اور دریافت فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی ہے، تم شادی شدہ زنا کار کی سزا تورات میں کیا پاتے ہو؟ علماء یہود نے جواباً عرض کیے، زانی کا منہ کالا کر دیا جائے گا، زنا کار مرد اور عورت کی پیٹھ یکجا کر کے باندھ دیں گے، انہیں گدھے پر گھمایا جائے گا اور کوڑے لگائے جائیں گے۔ علماء یہود میں سے ایک نوجوان خاموشی کے ساتھ یہ بات سن رہا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس نوجوان کو خاموش دیکھا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے شدت کے ساتھ اللہ کی قسم دے کر زنا کی سزا پوچھی۔ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، جب آپ ہمیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم تورات میں زنا کاری کی سزا رجم پاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی بات سن کر فرمایا، پھر کب سے تم لوگوں نے اللہ کے حکم کو ہلکا کر دیا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہمارے بادشاہ کے خویش اقارب میں سے کسی آدمی نے زنا کا ارتکاب کیا تو بادشاہ نے اس کی سنسار نہیں کیا، پھر رعایا میں سے ایک آدمی نے اسی گناہ کا ارتکاب کیا تو بادشاہ نے اس کو سنسار کر دینا چاہا، اس کی قوم اس کے فیصلے میں حائل ہوگی۔ کہنے لگی، تم ہمارے آدمی کو اس وقت تک سنسار نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے اپنے رشتہ دار کو رجم نہ کرو۔ چنانچہ دونوں طرف کے لوگوں نے باہمی رضامندی سے زنا کی اس سزا پر اتفاق کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فیصلہ ارشاد فرمایا، میں تو رات کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں زناکار مرد عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ کے حکم سے انہیں سنسار کر دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی اتنا کہتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنسار کرنے کا حکم دیا تو میں نے مرد کو دیکھا کہ وہ عورت کی طرف جھک کر اسے پتھروں سے بچا رہا تھا۔